السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم انتہائی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن وہ معجزہ خالدہ جو رب کائنات نے اپنے حبیب پر اتاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں رب کائنات نے کفار کو چیلنج کیا اور وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے اور تمام مددگاروں کو، تمام ہیلپروں کو، تمام خطباء کو، تمام دانشوروں کو، تمام اہل علم جو تمہارے زمانے کے ہیں ان کو جمع کر لو، صرف اللہ سے مدد نہ مانگو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن تم یہ نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پھر دوزخ کی آگ سے ڈرو، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر رب کائنات نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم یہ قرآن پتھروں پر اتار دیتے، پہاڑوں پر، تو وہ بھی خوف سے، خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ پڑتا۔ تو یہ مثالیں ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی تاکہ وہ غور کریں۔ اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں رب کائنات نے جب منافقین کو سارے معجزات دیے، سارے انہوں نے معجزات دیکھنے کے باوجود جب انکار کیا، آخر میں رب کائنات نے ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی، اور پتھروں میں بھی کہا کہ بعض پتھر ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، بعض پتھر ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بعض پتھر جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، جو روشنی کی کتاب ہے، جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے مومنین کو خطاب کیا ہدی للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو اس کتاب کے 5 حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر چیز کے حقوق ہیں، قرآن حکیم کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب پر ہم ایمان لائیں، اس کتاب کی تصدیق کریں، اس کتاب کو مانیں کہ یہ اللہ کی منزل کتاب ہے، یہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے تلفظ کو صحیح طریقے سے سیکھیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جیسے امام جزری نے کہا کہ من لم یجود القرآن فهو آثم، جو تجوید کے ساتھ امام جزری نے کہا قرآن نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ چھوٹے سے ایک لفظ کو تبدیل کرنے سے، صحیح تلفظ نہ ہونے کی وجہ سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کلب کتے کو کہتے ہیں اور قلب دل کو کہتے ہیں، تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ یعنی اگر آپ صحیح طریقے سے سیکھیں گے نہیں قرآن کو تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا، تجوید کے ساتھ، احکام کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھنا، اس کی تلاوت کو۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، تفسیر کو پڑھنا، ایک آیت پر بار بار غور کرنا، اس کے احکامات پر غور کرنا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، چونکہ دین جو ہے وہ صرف علم اور معرفت کا نام نہیں بلکہ عمل کرنے کا نام بھی ہے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کتاب کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ، صحابہ کرام کو جو وہاں موجود تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
کہ جو یہاں موجود ہیں وہ جو نہیں موجود ان کو میرا یہ میسج کنوے کریں گے۔ اور پھر فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری چاہے ایک آیت بھی ہو، ایک سینٹنس بھی ہو، وہ بھی دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو قرآن کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم صحیح طریقے سے اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور پڑھنا، سمجھنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن حکیم کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔